رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اہل شام میں سے ایک باروبہ آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا کرتا تھا۔ تو کچھ عرصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ آدمی نہ آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ آدمی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس کے حال تو نہ پوچھئے، وہ آدمی تو شراب میں بدمست رہتا ہے، ہر وقت شراب پی پی کر مدہوش رہتا ہے، آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا۔ خط میں کیا لکھتے ہیں کہ فلاں بن فلاں السلام علیکم، سلام کے بعد عرض یہ کہ میں آپ کے لیے حمد پیش کرتا ہوں اس کی کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ معاف کرنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے، تو اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عنوان سے اس کی طرف خط لکھا، پھر قاصد کو بلایا، قاصد کو کہا کہ یہ خط فلاں بن فلاں کو دینا، لیکن ایک بات کا بڑا ہی خیال رکھنا، احتیاط کرنا کہ یہ خط اس کو اس وقت دینا کہ جب وہ نشے کی حالت میں نہ ہو، نشہ اس کا اتر جائے تو اس حالت میں اس کو خط دینا۔ تو یہ بڑی حکمت کی بات ہے کہ نشے میں اس کو کیا بات سمجھ آئے گی، یعنی جب اس کا نشہ اتر جائے تو اس کو اس وقت ہی خط دینا۔ اور دوسری بات، یہ خط اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دینا کہ جب بھی جاؤ ایک تو وہ دیکھنا کہ نشے کی حالت میں نہ ہو، اور دوسرا خود اپنے ہاتھوں سے اس کو خط دینا۔ یہ قاصد جب وہاں پہنچا تو آدمی نشے سے جب فارغ ہوا، نشہ اس کا اترا، تو اس قاصد نے اس کو خط دیا۔ اس نے خط کھولا، دیکھا تو امیر المؤمنین کا خط ہے۔ اب بڑی توجہ سے اس کو دیکھ رہا ہے، بار بار غور کر رہا ہے کہ دیکھو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا ہے، اس میں مجھے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے، اور ساتھ میں لکھا ہے کہ اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں اور اللہ کے پاس بڑی قدرت بھی ہے کہ وہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس نے بار بار اس خط کو پڑھا تو اس خط کے پڑھنے کی وجہ سے اس پر یہ اثر ہوا کہ اس نے شراب سے توبہ کر لی، پھر شراب کے پاس نہ گیا۔ جب یہ قاصد واپس آیا تو اس کے بارے میں یہ بات بتائی کہ اس نے توبہ کر لی، وہ نیک بن گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ساتھ صحابہ کرام کو یہ بھی جمع فرمایا تھا کہ جب خط والا چلا گیا کہ اس کے لیے خصوصی دعا کرو، تو دعا بھی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے کی تھی۔ اب قاصد آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو بلایا، کہا کہ جب تم دیکھو کہ آپ کا کوئی مسلمان بھائی کسی گناہ میں، کسی لغزش میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے یوں طریقہ اختیار کرو کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ یہ نہ ہو کہ تم شیطان کے مددگار بن جاؤ۔ شیطان کے مددگار کس طرح کہ تم اس کو برا بھلا کہو، اس کو اسلام سے بدظن کرو اور اس کو اللہ سے دور کرنے کی باتیں کرو، تو یہ طریقہ نہ اختیار کرو، شیطان کے مددگار نہ بنو، بلکہ اس کے لیے دعا کا اہتمام کرو اور تاکہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ سبق سکھلایا کہ کسی مسلمان کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھو تو اس کو اللہ کی قدرت کے بارے میں بتاؤ، اللہ کے معاف کرنے کے بارے میں بتاؤ، اور یہ بتاؤ کہ اللہ سے جو معافی مانگتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ نہ کہ اس کو برا بلا کہا جائے بلکہ اس کے لیے دعا کی جائے۔